السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کے دور کے اندر ہمارے معاشرے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سی گمراہ کن باتیں، بہت سے گمراہ کن عقائد اور بہت سی افواہیں پھیلا دی گئی ہیں، مشہور کر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی شخص تو اس کی شناخت ہی کو بدل دیتا ہے اور کوئی جھوٹے دعوے کرنے لگتا ہے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تین باتوں کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے۔ نمبر ایک، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے؟ نمبر دو، ظہور کے بعد اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ نمبر تین، کب ظاہر ہوں گے؟ ان تین باتوں کو اگر ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اس موضوع سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں یا جو بھی غفلت برتی گئی ہے، ان کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں صرف میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب پیش کروں گا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے؟ باقی دو سوالوں کے جواب کہ کب ظاہر ہوں گے اور ظہور کے بعد کیا کریں گے، انشاءاللہ ان دونوں سوالوں کا جواب نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا غائبانہ تعارف۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد یا احمد ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمینہ تحریر کیا ہے۔ اور اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ مہدی ان کا نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو قدرتی طور پر ان ساری چیزوں کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو آسانی کے ساتھ اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے اور چند سالوں ہی کے اندر وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑ رہا ہوگا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح وہ پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نمبر دو، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا غائبانہ تعارف کے بعد حاضرانہ تعارف کیا ہے؟ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، کیونکہ دعوی مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا سا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں، چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور کے اندر فتنہ پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں ہے، لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر ایک، مہدویت ایک روحانی منصب ہے اور محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اکابرین کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے ہیں کہ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا دعویٰ کرنے والے کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے
اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ اس کی تفصیل سماعت فرمائیں کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ عظیم ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، اور محض مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور صلح کی خاطر انہوں نے اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ تو اس کے بدلے اخیر زمانے میں جب امت کو اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہی یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء اللہ آئے، بزرگان دین آئے، جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ نمبر 2، مہدویت کا از خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں پاکستان، افغانستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، ازبکستان، سوڈان، ان سارے ممالک سے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں یہ سارے علماء آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 313 افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر شدت سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ و اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی، اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم بھی ہوں گے، اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوں گے۔ یہ 7 حضرات مل کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو حرمین شریفین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تک یہ سارے حضرات پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامات پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ آپ فلاں ابن فلاں ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا ہوں، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ چھپا کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ سارے حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ تمام علماء کرام بےتاب ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان، مال، عزت اور آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ آ کے نہیں دے رہی، کفر کا زور ٹوٹ ہی نہیں رہا، کفریات کا غلبہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ محض کسی جری، بہادر اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوجھ بوجھ بھی ہو، شجاعت و بہادری بھی ہو، اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی ہو، اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکی آ جائیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین شریفین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کے پاس پالیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کعبے کے ساتھ چمٹ کر
چہرہ کعبے کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے ان سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ یہ سن کر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ پھر آؤ، پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کو تعبیر مل جائے گی۔ تیسری دلیل کہ جو حب جاہ کے مریضوں کی طرف سے مہدویت کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے، ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوں گی، پوشیدہ ہوں گی، اور وہ ایک عام آدمی کی سی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں ان کو صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبد الغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک عمیق حقیقت، ایک گہری حقیقت اس بات سے حل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان، کمزور ایمان والے مسلمان کے دلوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف اور ان کا انٹروڈکشن عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے، کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ نے یعنی یصلحہ اللہ فی لیلۃ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر، ایک ہی رات کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے پہلے کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ ایک رات میں، رات بھر کے اندر وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی، جن کے بعد ان کا مہدویت یا ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا، تمام دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے، اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا اور کسی عہدے کا دعویٰ نہیں کیا کرتے، البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پر صدقے وار کرتے ہیں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ کی مسند پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا تاج ہے، اس میں یوں نہیں ہوگا کہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مسند نشی ہو جائے، نذرانے وصول فرماتے رہیں اور امت کے مسائل حل کرنے اور اس کی کشتی کو مجدھار سے نکالنے کے لیے قربانی دینے کے بجائے
خود ایک نیا مسئلہ بن کر صدر نشی ہو جائیں۔ مہدویت کا مطلب پوری دنیا کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ کا قیام ہے۔ مہدویت کا مطلب یہ ہے۔ اب ذرا فرمائیے کہ اس میں دعوے کی گنجائش کتنی ہے اور عمل و کردار کی سچائی کتنی ضروری ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جس طرح کعبے کے پردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی و ذوحالی پر رو رہے ہوں گے، اسی طرح یہ 7 علماء بھی ان کی جستجو میں، ان کی تلاش میں بے چین اور بیتاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود 300 افراد دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین شریفین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر لٹانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی یہ تڑپ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی امت کی خدمت کا کام لیتے ہیں، مشکل چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیبی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا جسے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے آگے آ کر سوچنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء، مشائخ اور مجاہدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اپنے جان، مال، وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر، حسب منشا نتائج کی امید یا قربانی کے بغیر جذبات کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان 2 جوابوں کے بعد ناظرین کرام کی نظر میں پہلا سوال ختم ہو گیا ہوگا، لیکن در حقیقت یہیں سے ایک سوال ایک نئے پہلو سے سر اٹھاتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے۔ اس سوال پر اب تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یا علمی اور ذہنی ہے، لیکن کیا محض اس سے تشفی ہو جاتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کو یہیں تک لا کر چھوڑنے سے گمراہ اور نفس پرست قسم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں تطبیق کرتے پھریں اور جسے چاہیں مہدی مان کر اس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اور نفسیات کی مراعات کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ طبیعتیں اور دماغ فتنہ زدہ ہیں، اس لیے جھوٹے مدعیوں کے پیچھے چلنے والے بہت ہوتے ہیں اور سچے مہدی کی طلب رکھنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ جو یہ طلب رکھے گا اسے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، اور تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے کہ ہم تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی حالت کو نہیں بدلتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کو بھی کسی قدر مبہم رکھا، پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کی صحیح تعیین کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بہت سے محققین کے اندازے بھی ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس سوال کا جواب کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کون ہوں گے، حالات حاضرہ سے جوڑ کر نیکسٹ ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور باقی 2 سوالوں کے جواب ان کو بھی انشاءاللہ کسی ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہونے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔